باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے ڈی ایم ڈیجیٹل کے چیئرمین صاحب سمینہ صاحبہ نے, ابھی محترم بھائی نے, پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن منسٹر کالجز اور میزبان خواجہ کلیم صاحب نے بھی اپنی بات کی ہے. آج کے دن کی مناسبت سے ہمارا ڈیلیگیشن آیا تھا. 2-3 ماہ کی ہماری حکومت کو معرض وجود میں آئے ہوئے کشمیر کے اندر ہوئے ہیں. کچھ آپ کی سننا چاہتا تھا, کچھ آپ نہیں سنانا چاہتا تھا, اور کچھ غالب اکثریت میں میر پٹوین کے لوگ ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. انتخابات کے اندر بھی ان خاندانوں نے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی کنٹریبیوشنز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. لیکن آج ہی میں جب پہنچا مانچسٹر ایئرپورٹ پر, اطلاع ملی, ایک ایسی خبر آئی جو ابھی تک میرے سنبھلے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں نہیں بھی سوچ سکتا تھا کہ اتنا جلدی ایک بہادر, ایک جدوجہد, ایک بڑی خاتون جس کے وطن سے ایک عظیم پوری دنیا کے اندر شاہ سوار ستارہ جس کا نام شہید رانی تھا, وہ آئی, جس کے خاوند پوری دنیا کے ایک بہت بڑے عظیم لیڈر تھے, مدبر تھے, ایک تاریخ ساز شخصیت تھے. ساتھ ہی ساتھ وطن پاکستان, قائد اعظم کے پاکستان جو ٹوٹ گیا تھا, اسے پھر اسی خواب میں آ کر بحال کیا. تو آج بیگم نصرت بھٹو صاحبہ میں سے شہادت کے بہت سارے رتبے ہوتے ہیں. یہ بھی شہید ہوئی. شہادت نام اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم کے نواسے حسین بن علی نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنا سر تو کٹوا دیا, سر جھکایا نہیں. اور روز قیامت تک جو پوری کائنات کا انبیاء کا سردار محمد عربی ہے, جہاں تمام انبیاء کرام بھی اس صف میں کھڑے ہو کر بخشش کے لیے اپنی امتوں سے کہیں گے ہمارا تعلق اس امت سے. اور وہی علم میرے بھائی نے بھی کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیگم شہید نصرت بھٹو کے ہاتھ میں دیا, اور بیگم صاحبہ نے یہ علم اپنی بیٹی کو دیا, شہید رانی کو دیا. آج وہ علم دنیا ایک مسافر خانہ ہے. بہت مہمان آتے ہیں, بدل جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو ایسے موقع کی مناسبت سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کو میں صرف ذریعہ ابلاغ نہیں سمجھتا, بلکہ کشمیر کے بسنے والے 84,000 مربع میل پر آزادی کے بیس کیمپ میں ہوں, سرحد کے اس طرف ہوں, دنیا کے کسی کونے میں ہوں, پاکستان میں کشمیری جہاں بھی ہیں, آپ کے آسان مانتے ہیں. آپ نے ہماری آواز کو, ہمارے مقدمے کو پوری دنیا کے اندر اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر بچے, بوڑھے, ماں اور بیٹی کو بھی
روشناس کرائے. آپ کا بھی اپنا ایک بہت بڑا رول ہے جس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے بہت محبت دی. آج اس حد تک مجھے آپ نے خرید لیا. اس ڈی ایم ڈیجیٹل میں شاید پروگرام آپ کے منفی بھی آئیں، لیکن مجھ میں اتنی سخت نہیں ہوگی کہ میں ایک بھی لفظ آپ کے خلاف کہہ سکوں. جہاں میری ماں کی تعزیتی ریفرنس میں آپ نے پروگرام رکھا. برادران محترم، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، پھر موقع ملے گا حاضری دوں گا، باتیں بہت کروں گا، سنوں گا بھی. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، 18 کروڑ عوام کا پاکستان، پسے ہوئے طبقات کا پاکستان، ہاری اور کیسان کا پاکستان، مزدور اور بے سہارا کا پاکستان، فاقے کشی کٹنے والے کا پاکستان، معاشی اقتصادی طور پر بدحالی کا شکار پاکستان، جہاں بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں، جہاں بہت سارے معاملات بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، اور آپ کا سارون بھی بعض دفعہ دو پر لگ جاتا ہے. سردات بعض دفعہ غیر محفوظ دکھائی دیتی ہیں. پاکستان کے اندر مختلف لسانی آوازیں آتی ہیں، صوبائی آوازیں آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن تاریخ کا مورخ جب تاریخ لکھے گا، اور تاریخ کے بڑے آپ لوگ ہیں جو ایک سفیر کے ناطے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کرنے تو محنت آئے، لیکن وہ فرض بھی آپ نے ادا کیا وطن عزیز کے لیے. میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا اور یہ بات تو نہیں کہتا سب نے کیا، کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستانیت پر ہر آدمی یقین رکھتا ہے، لیکن سوچ اور فکر اور منظر کی طرف جانے کے لیے راستے مختلف ہیں. بعض لوگ شارٹ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جیسے اسلام کی تاریخ کے اندر ابھی بہت سارے لیڈروں نے، سربراہان نے شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کی. ان کو شارٹ کٹ مروائی گئی، جس سے نہ ملک کے دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر انقلاب آئے، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق عاجز مسکین آج بھی بڑی سختیاں جھیل رہی ہے، ایک فرد کی غلط کاری کی وجہ سے، شارٹ کٹ کرنے کی وجہ سے. آج پاکستان کے اندر بھی میں تو یہ نہیں کہتا آپ سے میرا ساتھ دیں، میں تو یہ نہیں کہتا پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بیگم نصرت بھٹو نے جدوجہد کی ہے، میں تو یہ نہیں کہتا شہید رانی نے جمہوریت کے لیے اپنا خون دیا، شہید بابا نے خون دیا، اس کے بیٹوں نے دیا. آج گھڑی خدا بخش شہداء کا مزار ہے. ہم یہ بات نہیں کہتے، لیکن یہ بات تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں، کیا یہ ہمارا قصور ہے؟ کیا یہ ہمارا جرم ہے کہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے؟ لیکن ہم سزا کے لیے تیار ہیں. کربلائے معلیٰ کے اندر یاد ہوگا اہل کوفہ نے کہا، جب حسین کی سواری چلی تو کہا حسین رستہ بدل دو، ظلمت کا گھوڑا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم نہیں یہ سہ سکتی. کہا ہم رستہ دکھانے والے، ہم رستہ تبدیل کرنے والے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس علم کو لے کر بڑھے گی، چاہے کتنے بھی نسل در نسل اس پر کئی شہادتیں دینی پڑیں، ہم اس رستے پر چلتے رہیں گے، نہیں رکیں گے. اور نقطہ نظر صرف ایک ہی ہے، ایک ہی مرکزیت ہے، وہ ہے پاکستان، لفظ پاکستان. ہم یہ چاہتے ہیں جب تک قیامت آئے پاکستان کا نام رہے. ہم پاکستان کو اہل کشمیر اپنی ماں سمجھتے ہیں، جس ماں نے اپنی گود میں ہمیں رکھا، جس ماں کی گود کے بہت گبرو نوجوان
بیٹیاں جوانوں نے کشمیر کے لیے اپنی جانوں کی نذرانے دی. جہاں کشمیر کا خون شامل ہے وہاں بلوچ کا شامل ہے, وہ سندھی کا شامل ہے, پختون کا شامل ہے, پنجابی کا شامل ہے, فاٹا کا شامل ہے. ہم یہ آپ کی قربانیاں کبھی نہیں بھولنا چاہتے. القیاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر ابھی چیئرمین صاحب نے مجھ سے نیچے پوچھا ڈنگی کا کیا ہے. میں نے کہا ڈنگی کا بہانہ ہے, بہت ساری ڈنگی ہے, سیاسی ڈنگی ہے, سیاسی وائرس ہے. اس لیے عادات تو بدل سکتی ہیں, جبلت نہیں بدل سکتی. اور جبلت جب نہ بدلے تو پھر ایک سوالیہ کوشچن بن جاتا ہے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو رائے راست لانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے, وہ آپ کی زبان ہے, آپ کی قلم ہے, آپ کی بندوق ہے, آپ کا بم ہے, آپ کا کلاشنکوف ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے. آپ اینکر حضرات ہیں, ہمارے ساتھ جو دوست ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کہا انہوں نے خطرہ ہے, مجھے کسی چیز سے کوئی خطرہ نہیں. نہ تو میں پیسہ لگا کر اس منصب پر آیا ہوں, نہ میرے خاندان کا کوئی شخص کونسلر بھی تھا, نہ میں خاندانی کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں. میں تو پسے ہوئے طبقات کی ایک عام بستی کا شخص ہوں. ہاں, میرے پاس ایک ورثہ ہے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. میرے پاس ایک امانت ہے, وہ بی بی شہید کی سوچ کی امانت ہے. میرے پاس ایک خزانہ ہے, پاکستان کی مامتا ہے, ریاست کے لوگوں کی خدمت کا مقصد ہے. انشاءاللہ کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے. خطرہ صرف اپنی ذات سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سہارا نہیں دے سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ رائے راست پر ہیں, آپ کی نیت ٹھیک ہے, نظام کو بدلنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ لاگو کیجیے. جو دوسرے کو کہتے ہیں قانون لاگو کروں گا, اس قانون کو اپنے آپ پر لاگو کیجیے. اس قانون کو میں اپنے آپ پر لاگو کیا ہے, اور اللہ کی مہربانی ہے, کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے. جب تک اللہ میرا چاہے گا, میری نیت ٹھیک رہے گی, میں چلتا جاؤں گا, مسافت طے کرتا جاؤں گا. تو وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ میدان کے اندر جائیں, ہر چیز پھول ہوں, میں ان پر چلوں. جتنے کانٹے ہوں گے, جتنے سانپ ہوں گے, میرے پاؤں تلے روندے ہوں گے میں ان کو, پھر مجھے مزہ آئے گا کہ میں انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے ان کو پھولوں پر چلانا چاہتا ہوں, خود سانپ اور کانٹوں پر چلنا چاہتا ہوں. اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر میں آپ کو جواب دوں گا اس بات کا. انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر بیگم صاحبہ کی تاریخ, جو شہید کے ساتھ انہوں نے سفر میں سیاسی زندگی, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی, سیاسی زندگی 12 سال کی سیاسی زندگی, اور اس میں میجر کنٹریبیوشن بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی تھی. ساتھی ٹھیک تھا, شاہ سوار بھی ٹھیک تھا. جب ساتھی بھی ٹھیک تھا, شاہ سوار بھی ٹھیک تھا, تو منزل ملی پھر انہیں. تو یہ شہید کو جو منزلیں ملی ہیں دونوں کو, اور بیگم کو جو ملی ہے, یہ دنیا کے اندر بہت چند لوگ ہیں. کربلا کی تاریخ کے بعد یہ موقع کسی کو نہیں ملتا. آج بھی دیکھا, ابھی قذافی صاحب کی بات کر رہے تھے, بہت سے حکمرانوں کی آپ نے بات کی, ویسٹ کے حکمرانوں کی بھی بات دیکھی آپ نے. تاریخ میں چند لوگ ہی زندہ رہتے ہیں. لہٰذا ایک بار پھر چیئرمین صاحب کا, آپ کے سارے سٹاف کا, سارے عملے کا دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ جب پاکستان تشریف لائیں ضرور کشمیر کے اندر آئیں. میری خواہش ہوگی آپ آئیں, دعوت دے کر جا رہا ہوں. آپ کی میزبانی کے مجھے شرف حاصل ہوگا, اور جو آپ نے یہاں آج موقع دیا, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. میں اپنی طرف سے چودھری ریاض صاحب جو گریٹر لندن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, سی ایم سندھ کے ایڈوائزر ہیں, قانون ساز اسمبلی
واجد صاحب کی طرف سے بھی، بخاری صاحب جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے یو کے چودھری منظور صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی، چودھری علی شان صاحب ایڈوائزر ہیں ہمارے ان کی طرف سے بھی، تمام احباب کی طرف سے، میں اپنے منسٹر صاحب کی طرف سے بھی، اپنے عملے کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے بیگم صاحبہ کو جواہر رحمت میں جگہ دے. اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میرے ملک کے پاکستان پر خوشحالی لا. اے اللہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی سائیکل جو ہے وہ چلتی ہے اسے چلنے دو. اے اللہ پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو. اے اللہ ہمیں ایک قوم کے طور پر متحد اور متفق رہنے کی طاقت عطا فرما. اے اللہ پاکستان کا جو جغرافیہ نامکمل ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اے اللہ اسے پاکستان کا حصہ بنا، ریاست کے لوگوں کو آزادی دے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان پائندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد. بہت شکریہ.